بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے۔ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہیں، قریبی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم لیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و شاگرد نے کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد چل پڑے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، ہے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ لے، پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی اس کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح عبور کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل پڑے۔ چل رہے تھے، راستے میں ہرنوں کا ایک خول نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں نے گوشت کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارا ایمان میں کچھ ہوا؟ شاگرد نے کہا، جی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پر قیام کیا، دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے لو، اور یہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا، اینٹیں انہیں کیسے گھر لے جائیں گے؟ اسی دوران کچھ ڈاکو وہاں سے گزرا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر شہر کے قریب ہی کھانا لینے کے لیے بھیجا، وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا حصہ تقسیم کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیاں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں 3 اینٹوں اکیلا مالک بن جاؤں۔ جبکہ دوسری طرف سے ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 جبکہ ان کا تیسرا ساتھی زہر روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق ان پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا تو وہ بھی زہر سے مر گئے۔
پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسے کی ویسے رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔